انتہائی درد انگیز تاریخ ہے۔ جس وقت برطانوی فوجی حجاز میں داخل ہو رہے تھے، تقریباً 37,000 ترک فوجیوں کو حجاز میں مدینہ طیبہ اور خانہ کعبہ میں ذبح کیا گیا۔ ہندوستان کے مسلمان اس وقت یہ بحث کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں۔ تو گویا کہ مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو اس قدر غافل رکھا گیا۔ جب سلطنت عثمانیہ کو فرسٹ ورلڈ وار میں شکست ہوئی، 2000 سالوں کے بعد یروشلم میں یہودیوں کا پہلا داخلہ ہوا، اور آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کر سرچ کریں تو جنرل ایلن بی 1917 میں پہلی بار آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی اس طرح فوجوں کے ساتھ وہاں پر داخل ہو رہے ہیں۔ اب آپ ذرا سا توجہ کیجئے کہ فخری پاشا جو سلطنت عثمانیہ کے ایک بہت بڑے ایک جرنیل گزرے ہیں، یہ بڑی درد انگیز تاریخ ہے۔ برطانیہ نے ایک طرف ٹرسٹ ٹیریٹریز کے طور پر بیت المقدس کو اپنے پاس رکھا، دوسری طرف مکہ مکرمہ کا گورنر شریف مکہ اس کو پیسے دیے اور کہا کہ تم ترک مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دو، تم عرب ہو یہ عجم ہے، تم عرب ہو یہ عجم ہے، ہم تمہیں خلیفہ بنا دیں گے عربستان میں۔ وہ باقاعدہ پیڈ ہو گیا، برطانیہ اس کو پاؤنڈز کے اندر پیمنٹ کرتا تھا اور 25,000 یا سم تھنگ اسے باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ مسلمانوں کا مرکز قسطنطینیہ استنبول میں تھا۔ جو ریلوے ٹریک قسطنطینیہ اور حجاز کو جوڑتا تھا اسے حجاز ریلوے کہا جاتا۔ حجاز ریلوے کے ذریعے سے مسلمان، ترک اور حجاز کا خطہ جڑتا تھا۔ ریلوے ٹریک کو تباہ کیا گیا۔ جو اس دور کے وہاں کے بدو قبائل تھے ان کے ساتھ برطانیہ نے معاہدے کیے۔ لارنس، میجر ٹی ای لارنس کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا، جسے لارنس آف عربیہ کہا جاتا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے اندر عرب اور عجم کے جو جراثیم تھے وہ پیدا کیے، اس تعصب کو پیدا کیا گیا، اور جو شریف مکہ تھا اس کے ذریعے سے مکہ مکرمہ میں بغاوت کروائی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ترکوں کا حجاز سے تعلق ٹوٹ گیا، حجاز ریلوے ٹریک کو تباہ و برباد کر دیا گیا، سپلائی لائن کٹ گئی، نہ ترک فوجی یہاں پر آ سکتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حجاز کٹ کر الگ ہو گیا۔ یہاں پر شریف مکہ کی ایک علیحدہ حکومت قائم کی گئی، اور مدینہ طیبہ میں فخری پاشا نے کہا کہ میں سرنڈر نہیں کروں گا، میرے ذمے مسجد نبوی کی سیکیورٹی ہے، مدینہ منورہ کی سیکیورٹی ہے، میں حضور کی مسجد نبوی کی سیکیورٹی کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ فخری پاشا کو بادشاہ کے آرڈر آ گیا کہ ہم شکست کھا چکے ہیں، اس سیکیورٹی کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں حضور کا خادم ہوں، میں مدینہ منورہ کی سیکیورٹی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں تک کہ جب فخری پاشا کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا تو ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک گلی میں پہرا دے رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا میرے پیچھے آ جاؤ۔ جب فخری پاشا کے گرد گھیرا تنگ ہوتا رہا تو بالآخر وہ صرف مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تک محدود ہو گئے۔ اور تاریخ میں وہ واقعہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ جب فخری پاشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھے ہیں اور خطبہ دینے کے لیے اس نے بائیں طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو پوری مسجد نبوی میں لوگ بلک بلک کر رونے لگے، اور اس وقت فخری پاشا جب خطبہ دینے کے بعد نیچے اترے اور مزید ان کے گرد گھیرا تنگ ہوا تو وہ کئی دنوں کے جاگے ہوئے تھے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ نیند ہے۔ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں میں اپنے آپ کو بند کر لیا۔ جب ان پر نیند کا غلبہ ہوا اور انسان ہونے کے ناطے جب ان کی آنکھ لگی تو انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ انہوں نے اپنا ہتھیار، اپنا ویپن برطانوی فوجوں کو نہیں دیا، بلکہ نہ ہی برطانوی فوجوں کے غلاموں کو دیا، بلکہ اپنے ویپن کو جب سرنڈر کیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے آگے رکھا۔ فخری پاشا کو اریسٹ کر لیا گیا، اور یہ وہ دردناک تاریخ ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ شریف مکہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، بعد میں انگریزوں نے اس کو بھی ہٹا دیا، اور وہ عرب بدو قبائل جو وہاں پر موجود تھے ان کے ذریعے سے ایک نئی بادشاہت کا جو نظام تھا وہ اس خطے کے اندر جب قائم کیا۔